السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی بس گزرنے ہی والا ہے، ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہونے والا ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ کب رمضان آیا اور کب گزر گیا۔ 10 روزے باقی رہ گئے ہیں، بس 10-11۔ اللہ اکبر، کتنی تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ٹائم کی برکتیں، ہمارے دن کی برکتیں کیسی ختم ہو چکی ہیں۔ اب جو روزے باقی رہ گئے ہیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب جو روزے باقی رہ گئے ہیں ان میں خوب عبادت کرنے کی نیت اور ارادہ کر لیں ہم سب لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں عبادت جتنی کرتے تھے، دوسرے عشرے میں عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور تیسرے عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر کو ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، آرام بالکل ختم، عبادت عبادت عبادت۔ ہم اور آپ اب جو روزے باقی رہ گئے، نہیں پتہ کہ اگلا رمضان ہم میں سے کسی کو نصیب ہو کہ نہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی لیے جو موقع مل رہا ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو توبہ کے موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے کے موقع دے رہا ہے، سر جھکانے کے موقع دے رہا ہے۔ باقی جو روزے اب بچے ہیں اس میں جم کر عبادت کرنے کی تیاری اور پلاننگ کر لیں ہم سب لوگ، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں نا، اس میں تو خاص طور پر عبادت کرنے کے لیے ہم اور آپ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم پوری رات عبادت کریں گے۔ اور ایک نماز جو خاص طور پر ہمیں پڑھنی ہے، ویسے تو پورے رمضان کے مہینے اس نماز کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہم لوگ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نماز کو نہیں پڑھتے۔ تو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ رمضان کے جو اب باقی دن رہ گئے نا، 11-12 دن، ہم اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ تہجد کی نماز میں مس نہیں کروں گا۔ تہجد کی نماز یہ بہت پیاری نماز ہے، بہت خوبصورت نماز ہے۔ تہجد کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو تہجد کی فضیلت پہلے سناتا ہوں، پھر پورا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو تہجد کی نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تہجد کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا، ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے جنت کے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ یہ جنت کے بالا خانے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو میرے سامنے جھولیوں کو پھیلائے میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس وقت میں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں، یعنی تہجد کے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تہجد پڑھی، بزرگان دین نے ساری زندگی تہجد پڑھی، اور یاد رکھیے گا جو دنیا میں ہم لوگ اپنے کاموں کو بنوانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں نا،
بڑے سے بڑے بابا اور بڑے سے بڑے ولی کے تعویذ میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا تہجد کی نماز میں اثر ہے۔ بڑے سے بڑی طاقت، بڑے سے بڑا جس پہ آپ کو بھروسہ ہو، جس تعویذ گنڈے والے پر، جھاڑ پھونک کرنے والے پر آپ کو بھروسہ ہونا، سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ سب سے زیادہ جو پاورفل دعا کے قبول ہونے کا ٹائم، فضیلت والا وقت، اللہ کو خوش کرنے والا ٹائم، اللہ کو پانے والا ٹائم، وہ تہجد کا ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے۔ جھولیاں بھر جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے جب ہم تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کی نماز مس نہیں ہونے دینا۔ ویسے تو پورے رمضان میں مس نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سے لوگوں نے مس کری بھی نہیں ہوگی، لیکن اب تک اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے، چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہے تھے، تو اب جو باقی کے ڈیز رمضان کے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز کو مس نہیں کریں گے۔ اب تہجد کی نماز پڑھنی کیسے ہے؟ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ جیسے اور نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ سحری کے لیے ہم سب لوگ اٹھ رہے ہیں۔ ویسے تو پورے سال ہمیں تہجد کی پابندی کرنا چاہیے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تہجد کی پابندی کرنا۔ رمضان کے مہینے میں بہت آسان ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز رمضان کے مہینے میں سب سے آسان ہو جاتی ہے۔ سحری کے لیے ہم لوگ اٹھتے ہی ہیں، سحری سے آدھا پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ آپ۔ بیسٹ طریقہ یہ کہ 1 گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ آپ سحری سے۔ سحری کا ٹائم مان لیجیے آپ کے علاقے میں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، جیسے ہمارے یو پی میں، تو ہم اٹھ جائیں تقریباً 3:30 بجے، اور 3:30 بجے اٹھنے کے بعد اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، آدھا پارہ، آدھا پون گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد تہجد پڑھنے کھڑے ہو جائیں۔ تہجد کی کتنی رکعت پڑھیں؟ 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں تہجد کی رکعت، اور 4 رکعت سے لے کے 10 رکعت تک، 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عادت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ لیں، ٹائم اگر ہے خوب، ورنہ کم سے کم 4 رکعت آپ پڑھ لیں۔ ٹائم اگر کم ہے تو 4 رکعت، اور اگر ٹائم خوب ہے تو 4 کے بعد 6، 8 پڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ نیت کر لو جتنی رکعت بھی آپ کو پڑھنی ہے، یا مان لیجیے آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے تو آپ نیت کر لیجیے میں تہجد کی 8 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے۔ اب 2 رکعت پڑھیے، پھر 2 پڑھیے، پھر 2 پڑھیے، پھر 2 پڑھیے۔ یہ ہے کون سی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو۔ جیسے ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کی کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے، جیسے اور نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے۔ 2 رکعت کر کے آپ نے 8 رکعت پڑھ لی، اب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے، جو دل کی پریشانی ہو وہ تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے رکھیے کہ اللہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بالکل ایسے کہ آپ اللہ کو سامنے یقین رکھ رہی ہو، اس یقین کے ساتھ آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو کسی کے سامنے پھر جھکنے کی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، کسی تعویذ لانے کی، کسی گنڈے لانے کی، کسی اس جادو منتر کروانے والے کی انشاءاللہ پھر ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ تہجد پڑھنے کی پابندی کر لیں۔ صرف رمضان کے مہینے میں بھی اگر کر لیں تو ایک الگ ہی سرور آپ کو حاصل ہوگا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، رو رو کر، وخفیا، اور چپ کے اللہ سے ایسے دعا کرنی ہے جیسے آپ جب پریشانی میں ہوتے ہو نا تو اپنی ماں سے لپٹ کے روتی ہو، اپنے باپ سے لپٹ کے آپ روتے ہو، اپنے دوستوں سے لپٹ کے روتے ہو کہ یار مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جب آپ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہو تو جو آپ کا اپنا سب سے ہوتا ہے آپ اس سے لپٹ کر روتے ہو، بالکل اسی طرح سے اللہ کے سامنے آپ کو رونا ہے، آنسو گرانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ بیمار ہو مانگو اللہ سے شفا، پریشان ہو مانگو اللہ سے پریشانیوں کا حل، مقروض ہو، بہت سارا قرضہ ہے آپ کے اوپر، مانگو اللہ سے تہجد کی نماز میں اٹھ کر کہ اللہ میرے قرضے کو دور فرما۔ رشتے نہیں ہو رہے، مانگو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے کہ اللہ بچوں کے رشتے کروا دے۔
کاروبار نہیں چل رہا، مانگو اللہ سے اٹھ کر کہ اللہ کاروبار چلا دے۔ کوئی جاب چاہیے، اللہ سے مانگو۔ شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگو۔ تہجد کے وقت میں سوچو ذرا کہ رب العالمین، تمام کائنات کو پالنے والا، ہم سب کا مالک، ہم سب کا خالق اعلان لگوا رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ارے میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح، اس سے بیسٹ ٹائم اپنی جھولیوں کو بھروانے کا کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تہجد کی نماز کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو باقی کے روزے رہ گئے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز مس نہیں کرنی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔